کہ خطے کشمیر کیسے 3 ایٹمی قوتوں کے درمیان تقسیم ہوا۔ کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ 1947 سے پہلے خطہ کشمیر ایک نیم خود مختار ریاست تھی۔ جس طرح کے دوسری ریاستیں تھیں، حیدرآباد، بہاولپور، یہ ایک نیم خود مختار ریاست تھی۔ تقسیم کے وقت ان کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ کشمیر پر اس وقت ڈوگرا خاندان کی حکومت تھی اور اس وقت بادشاہ کا نام راجہ ہری سنگھ تھا، جو کہ یہودی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن اس کی یہ خواہش زیادہ دیر تک نہیں چل سکی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن 1947 میں ہی پاکستان کے قبائلی علاقوں سے مسلح لشکر کشمیر کے علاقے میں داخل ہوئے۔ راجہ ہری سنگھ کو جیسے ہی یہ بات پتہ چلی تو اس نے بھارت سے فوجی مدد مانگی۔ بھارت نے فوجی مدد اس شرط پر کی کہ آپ نے الحاق کی دستاویزات پر دستخط کرنے ہوں گے۔ راجہ ہری سنگھ اس شرط کو فوری طور پر مان گیا اور یوں بھارت کی فوجیں کشمیر کے اندر داخل ہو گئیں، جس کی وجہ سے دونوں فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ 1949 تک جاری رہی۔ 1949 میں اقوام متحدہ کی درخواست پر دونوں اطراف کی فوجوں نے جنگ روک دی اور جہاں جس مقام پر جو فوجیں تھی وہیں انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی جسے آج ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے زیر قبضہ جو حصہ تھا وہ تھا کشمیر کا جو کل رقبہ ہے وہ ہے 2,22,000 مربع کلومیٹر۔ تو جس وقت یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، جس وقت یہ جنگ رکی، تو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام جو حصہ تھا وہ تھا 78,000 مربع کلومیٹر اور جو انڈیا کے زیر قبضہ حصہ تھا وہ تھا 1,45,000 مربع کلومیٹر۔ تو اس طرح 78,000 مربع کلومیٹر کا حصہ آج پاکستان کے قبضے میں ہے اور 1,45,000 کا جو حصہ تھا وہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا۔ اچھا، تو پھر اس میں سوال اٹھتا ہے کہ پھر چین کے پاس یہ حصہ کہاں سے آیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 1950 میں چائنا نے مشرقی لداخ میں سنگ یانگ کے علاقے میں خاموشی سے اپنی عسکری کارروائیاں جاری رکھی۔ بھارت کو اس چیز کا علم نہیں تھا اور بھارت کو اس چیز کا علم بہت دیر سے ہوا۔ جس وقت بھارت کو اس کا علم ہوا تو چائنا نے سنگ یانگ کے علاقے سے ایک فوجی اسٹریٹجک سڑک تعمیر کر کے تبت سے ملا لی تھی۔ تو بھارت نے اس پر سخت اعتراض کیا، لیکن چین نے دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ 1962 میں بھارت اور چائنا کے درمیان ایک سخت جنگ لڑی گئی اور بھارت کو اس میں انتہائی سخت شکست ہوئی۔ تو اس میں پھر 47,000 مربع کلومیٹر کا حصہ چائنا کے قبضے میں چلا گیا۔ 1963 میں پھر پاکستان نے 5,000 مربع کلومیٹر کا حصہ چائنا اور پاکستان کی حد بندی کے دوران پاکستان نے یہ چین کو دے دیا۔ تو اس طرح چین کے قبضے میں جو حصہ آیا تو وہ کل ہوا 42,000 مربع کلومیٹر۔ تو اس طرح 2,22,000 مربع کلومیٹر کا ایک خطہ جو کہ ایک نیم خود مختار ریاست تھا، آج 3 ایٹمی قوتوں کے درمیان تقسیم ہے اور یہ ایسی تقسیم ہے کہ آج یہ دوبارہ تقسیم ہے۔ شکریہ۔